إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن نقذه الله منه كما يكفره أن يقذف في النار متفق علیہ وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کے لیے محبت کی فضیلت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں مومنوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی، اچھائی اور بہتر طریقے سے زندگی گزر بسر کرنا، آپس میں دشمنی نہ رکھنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ ہم یہ آج جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھا خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ فتح کی 29 نمبر کی آیت، 29 نمبر سورہ فتح میں 29 ہی آیتیں ہیں، اس کی آخری آیت سمجھیے آپ، 29 اس کا آخری حصہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور فرمایا والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی بات کس کی چل رہی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی۔ کہا کہ جو آپ کے ساتھ ہے، کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہے، وَرَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بڑے نرم دل ہے، بڑے نرم ہیں آپس میں۔ تو قرآن مجید کی سورہ فتح کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کی ایک صفت کے بارے میں یہاں پر اشارہ دیا کہ صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی یہ وہ لوگوں کی بات چل رہی ہے جو سکسیسفل پیپل ہے، دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے ان کی بات چل رہی ہے۔
مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، اور ان کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ یہ کافروں پر سخت ہے اور مومنوں پر نرم ہے۔ مطلب یہ آپس میں بہت ہی پیار، محبت، شفقت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد، یعنی شرک سے بچنے اور خالص ایک اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے پر جتنا قرآن نے بھی زور دیا اور جتنا حدیثوں نے بھی زور دیا، یعنی اللہ کے رسول نے جس پر زور دیا، اس کے بعد جو دوسری چیز آپ کو ملیں گی زیادہ تر، وہ ہے آپس میں جو ہے محبت اور شفقت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا، ایک بھائی چارے کے ساتھ رہنا، ایک ایسا سماج، ایسی سوسائٹی کی تشکیل کرنا کہ جس میں کوئی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سگے رشتہ داروں سے زیادہ وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ صرف رشتہ ہے ایمان کا، اس بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، ہم دیتے رہیں گے تو وقت نہیں پورے گا۔ تو صحابہ کی ایک زبردست اور پیاری صفت کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ کافروں پر سخت ہے اور مومنوں پر یہ کیا ہے؟ نرم ہے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ نرم ہیں، اور ہم ایمان والوں کے ساتھ سخت ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں ہمارے جو سگے بھائی بھی ہیں، سگی بہنیں ہیں، اور ایمان کا رشتہ جو اس سے بلند ہے، وہ رہنے کے بعد بھی ہم لڑتے ہیں، اتنا لڑتے ہیں کہ لوگ دشمنیوں میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ کورٹ میں کیس چل رہے ہیں کچھ لوگوں کے، تھوڑی تھوڑی سی پراپرٹی کے اوپر، تھوڑی سی ناراضگی اور لڑائی جھگڑے پر، تھوڑا سا ایک دوسرے کو رشتے ناتے نہ دینے کی بنیاد پر، ضرورت پڑنے پر کسی نے کسی کو مالی مدد نہیں کی، اس بنیاد پر لڑائیاں کر رہے ہیں۔ تجارت میں اختلاف ہو گیا تو لڑائیاں چل رہی ہے برسوں برسوں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ قربان کرنے والے لوگ تھے اپنے بھائیوں کے لیے، اس لیے اللہ ان سے راضی ہوا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پیاری جو صفت تھی، وہ جو اللہ کی انہوں نے بات مانی، رسول کی بات مانی، اللہ کو پسند آئی، اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھ دیا کہ یہ آپس میں بڑے نرم دل ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایک صحابہ کی یہاں پر صفت بیان کی گئی ہے۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث بھی پڑھی، خطبہ مسنونہ کی جو حدیث تھی اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں جن میں موجود ہو، کیا فرمایا؟ تین صفتیں، تین عادتیں جن میں موجود ہو، اس نے ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت اور میٹھاس کو محسوس کیا۔ جس میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں وہ ایمان کا مزہ نہیں لے سکتا، ایمان کی میٹھاس نہیں لے سکتا، ایمان کی چاشنی نہیں لے سکتا۔ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ۔ جو شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، وہی ایمان کا صحیح مزہ لے پائے گا، اس کی میٹھاس کو وہ لے پائے گا، اس کو سمجھ پائے گا چاشنی کو۔ دوسرا کیا کہا؟ کہ وہ دوبارہ کفر پر لوٹنے کو ایسا سمجھے، نہیں، دوسری جو صفت ہے وہ یہ کہ یہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ قرآن اور حدیث میں رجل کا لفظ آتا ہے یا آدمی کا ذکر آتا ہے، تو اس میں عورتوں کے لیے بھی سیم وہی حکم ہوتا ہے۔ مطلب دو مسلمان بھائی آپس میں محبت کرتے ہیں، یا دو مسلمان عورتیں آپس میں محبت کرتی ہے اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مطلب ان کی کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، تو یہاں پر کہا کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں میل جول سے اور پیار محبت سے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی ایمان کا صحیح مزہ لے پائیں گے۔ واقعی میں کتنی گہری بات ہے نا حدیث میں، ورنہ نمازیں تو پڑھتے ہیں اور ہم پڑوسی سے لڑتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور مسلمانوں سے لڑتے ہیں، آپس میں گھر میں لڑتے ہیں، ہر کسی سے لڑ رہے ہیں، کلاس میٹ سے لڑ رہے ہیں،
کالج میں اسکول میں لڑ رہے ہیں، بازار میں لڑ رہے ہیں، دکان والا بازو میں اپنا پڑوسی ہے اس سے لڑ رہے ہیں، تھوڑی سی پارکنگ ادھر آ گئی تو اس سے لڑ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کا چھت کا جو ہے شیڈ ادھر آ گیا تو اس سے لڑ رہے ہیں، تھوڑی سی جگہ پہ ہماری کوئی بیٹھ گیا تو اس کو ہم لڑ رہے ہیں، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دے رہے، راستے سے چلتے ہوئے کسی کا دھکا لگ گیا، گاڑی کا کچھ جو ہے ٹچ لگ گیا اس پر لڑ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، وہ ایمان کا مزہ نہیں لے پائیں گے۔ تو اس لیے تو آپ لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بھائی عبادت کرتے ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں سے لڑتے ہیں۔ جیسے حدیث آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو صرف فرائض ادا کرتی ہے، زیادہ نوافل وغیرہ نہیں کرتی ہے، نفل نمازیں نفل روزے نہیں، صرف فرائض ادا کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ میل جول بہت اچھا ہے، اس کا بااخلاق عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہیا فی الجنہ، وہ جنت میں جائیں گی۔ پھر اسی شخص نے پوچھا اللہ کے رسول ایک عورت ہے، وہ تو کثرت سے نوافل پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی کرتی ہے، لیکن اس کا معاملہ درست نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہمسایوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ، اس کا ویوہار ٹھیک نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائیں گی۔ تو اخلاق کیسی چیز ہے آپ دیکھیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا کتنا اہم ہے۔ تو اس لیے کہا اللہ کے رسول نے وہ ایمان کی چاشنی کو نہیں لے سکتا، مزہ اور میٹھاس نہیں لے سکتا ایمان کی، اگر وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جو دوبارہ کفر پہ لوٹنے کو ایسا محسوس کرے جیسے اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہو، مطلب اللہ نے جس کو ہدایت دے دی وہ ہدایت پر آ گیا، زندگی تبدیل ہو گئی، اب واپس سے وہ کفر پر جا رہا ہے، نافرمانی پہ جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ مجھے دوبارہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسی کیفیت اگر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ ایمان کا صحیح مزہ لے پائیں گے، ورنہ آپ صحیح مزہ نہیں لے پائیں گے۔ تو یہ تین چیزیں یاد رہیں گی آپ کو، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب، دوسرا آپس میں ایمان والے محبت کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ خوش ہو جائے اس لیے، اور تیسرا کیا فرمائے یہاں پر کہ دوبارہ کفر پر لوٹنا اس کو کیسا محسوس ہوگا، جیسے اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ چلیے اب غور سے سنیے، تو حضرت انس اس کے راوی تھے، حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کتاب الایمان کے اندر۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، دوسری حدیث آپ کے سامنے آ رہی، غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اپنے عرش میں یا اپنی حفاظت میں سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اس سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا، اتنا ہولناک، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، سورج سوا نیزے کے قریب آ جائے گا، ایک دم قریب کر دیا جائے گا، لیکن اس میں اتنی تپش نہیں رہے گی کہ آپ جل جائے، وہ صرف آپ کو اتنی تکلیف دے گا کہ آپ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ کچھ لوگ اپنی ایڑیوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کچھ کاندھے تک، گلے تک، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق۔ اور ایک ایک پل قیامت کے دن کا خطرناک ہوگا، انسان سوچے گا کہ بس ایک چھوٹی سی درخت کی چھاؤں یا سایہ مل جائے تو وہ سکون پائے، لیکن ایسے برے حالات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ علماء نے لکھا ان کی تعداد 70 سے بھی زیادہ ہے، مطلب ان میں 70 سے بھی زیادہ صفت ہیں، ایسے الگ الگ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث میں اسپیشل 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ یہ 7 قسم کے لوگ جن میں یہ نیکیاں پائی جائیں گی، یہ صفتیں پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہاں پر بھی صیغہ مرد کے لیے استعمال کیا ہے رجل، لیکن یہ سب کے لیے ہے۔ وہ کون کون ہے؟ تو نمبر 1 انصاف کرنے والا حکمراں،
جس سے علماء نے لکھا یہ گھر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے. کہا کہ مسلمانوں کے وقت کا حاکم، امیر، بادشاہ یا گھر کا بڑا بزرگ یا جو بھی لیڈر آپ کا ہے، جس کے ماتحت لوگ رہتے ہیں، جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو اگر یہ انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ رہتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. نمبر 2، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو. آپ لوگ نوجوان ہیں، مجھے بھی بول سکتے ہیں آپ، لیکن بات کس کی چل رہی ہے؟ نوجوان مطلب ینگسٹر، نئے ابھی جوانی میں داخل ہو رہے ہیں نا. نو مطلب نئے جوان. اب آپ لوگ ٹین ایج ہے نا، اب جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ لوگ. وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. بڑا مشکل ہوتا ہے نا نوجوانی کی حالت میں عبادت انسان کا کرنا. کیوں؟ ہر طرف رنگینیاں ہیں، جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے. سیم شدت سے آپ نیکی بھی کر سکتے ہیں، اسی شدت سے آپ گناہ بھی کر سکتے ہیں. اچھائی کی طرف بڑی تیزی سے جا سکتے ہیں، برائی کی طرف بھی بڑی تیزی سے جا سکتے ہیں. اور سارے خواہشات دل میں آپ لیے ہوئے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو اس سے بچا کر آپ اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں. جیسے آج کے دن بھی چل رہا ہے، جو کچھ آپ کو معلوم ہے اسکول اور کالجز میں، آپ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. اللہ کو یہ بندہ، یہ بندی بڑے پسند آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ دیکھو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے لیے سب چھوڑ رہا ہے. یہ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے. تو فرشتوں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جو بندہ گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے، فرشتوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل ان سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میری خاطر گناہ کو چھوڑتا ہی ہے. تو جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام جا کر تمام فرشتوں کو بول دیتے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل اس سے محبت کرتے، تم سب محبت کرو. تمام فرشتے انسانوں کے دلوں میں جا کر یہ بات ڈال دیتے. پھر اس کی عزت اور تکریم ہوتی ہے اور لوگ اس کو چاہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول، صحابہ، بعد کے دور کے جتنے تابعین، تبع تابعین آئے، اور آج کے دور بھی مسلمان کے جو بڑے لیڈرز ہیں جن کی لوگ دشمنی تو کرتے ہیں، ان کے تقریروں میں ان کے خلاف تو بولتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں بولتے ہیں کہ آدمی زبردست ہے. اللہ ڈالتا ہے عزت دشمنوں کے دلوں میں بھی. تیسرے نمبر پر ہے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے. مسجد میں لٹکا رہتا ہے مطلب ایک نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کب وقت ہو جائے گا اور کب میں نماز کے لیے آؤں گا. یا اپنے کام میں لگا ہوا ہے، گیریج ہے، میکینک ہے، کوئی بھی کارپینٹر ہے، یا جاب کر رہا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، بزنس میں مصروف ہے، کام چل رہا ہے، روزی آ رہی ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی نظر بار بار گھڑی پر ہے کہ نماز کا وقت کب ہو جائے گا. دل اس کا مسجد میں اٹکا ہوا ہے. یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش میں اللہ تعالیٰ اس کو بلا لے گا. میرے نماز کا خیال رکھتا تھا، عبادت کا خیال رکھتا تھا، اس کو بھی عرش کے سائے میں آن دو، فرشتوں سے کہا جائے گا. اور باقی تمام لوگ پریشان. چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ چوتھے نمبر پر وہ آدمی وہ دو لوگ جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. مطلب دو لوگ آپس میں اس لیے ملاقات کرتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے، یہ نیک عمل کرتا ہے، اچھا انسان ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے وہ اس سے ملتا ہے. اور دو لوگ جو اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں، مطلب دو لوگ تھے، ایک نے اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا ذمہ لے لیا، عہد لے لیا، پرومس لے لیا، اور دوسرا اس کا ساتھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. پہلا ساتھی دوسرے کو سمجھاتا ہے، بتاتے رہتا ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے لیے اس سے الگ ہو جاتا ہے. کیونکہ اب جو دوسرا ساتھی ہے وہ اس کی بات کا انکار کر رہا ہے. صرف انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اس بات پر اڑ گیا ہے کہ اس کا دوست بھی برائی کی طرف آ جائے. لیکن یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے اپنے ساتھی کو چھوڑ دیتا ہے، دوستی ختم. ایسا دوست نہیں چاہیے جو دیندار نہ ہو، بے دین ہو، جو اس کو بھی جہنم کی طرف لے کے جائے. تو وہ اللہ کے لیے الگ ہو جاتا ہے. تو یہ دو لوگ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عرش کے سائے میں
جگہ دے گا۔ پہلا انصاف پسند حکمراں، دوسرا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے نا، اور تیسرا کون تھا؟ ہاں، جس کی جوانی عبادت میں گزری، چوتھا جو دو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پانچویں نمبر پہ ہے وہ آدمی جسے کوئی حسین اور جمیل عورت دعوت گناہ دے، گناہ کی طرف بلائے، اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو جو شخص یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کی دعوت کو قبول نہ کرے۔ یہاں پر خاص طور سے اس آدمی کا ذکر کیا ہے جس کو ایک عورت دعوت دے رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک عورت کسی کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلائے، زیادہ تر ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسی جگہ آدمی کا رکنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی کے پیچھے آدمی دوڑ رہا ہے، لڑکی آسانی سے نہ بول سکتی ہے اس کو، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب لڑکی ہی آ کر دعوت دے دے تو اب ایک انسان کا بچنا بڑا مشکل ہے نا۔ اب یہاں اس کا ریئل ٹیسٹ ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتا ہے جب وہ اس کو انکار کر دیتا ہے، اس زنا کی طرف، اس گناہ کی طرف وہ نہیں جاتا ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ بڑا پریشان ہو اور جو ہے پسند آتا ہے، اور صرف بندہ ہی نہیں، اگر کسی بندی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ڈر کر اس گناہ سے ہٹ جاتی ہے اور اس دعوت کو قبول نہیں کرتی ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک ویسے ہی محبوب ہے جیسے وہ آدمی، اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ تو آج کے ماحول میں تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ٹیسٹ گزرتے ہیں ایسے، اور ان کے لیے ایک بہت گولڈن چانس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانے اور اس عرش کے سائے میں اپنی بکنگ کرا لیں۔ سمپل سی بات ہے نا، لیکن آپ کو ان سے بچنا پڑے گا، ان گناہوں سے، تبھی آپ کو وہاں پر جو ہے سایہ ملنے والا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹا، وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور اسے چھپایا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ مطلب جو چھپا کر خرچ کرتا ہے، دکھاوا نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ مدد کرتا رہتا ہے لوگوں کی، کبھی اس کے دل میں شو آف کرنے کا اس کے دل میں نہیں آتا ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو 6 قسم کے لوگ تھے، آپ کو تو یاد ہو گئے ہوں گے۔ انصاف پسند حکمراں، وہ شخص جس کی جوانی عبادت میں گزری، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھا، دو لوگ جو اللہ کی خاطر ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں۔ 5 نمبر، جس کو کوئی حسین اور جمیل عورت دعوت کی طرف بلائے، حدیث میں ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے اور مالدار بھی ہے اور مطلب اونچے منصب کی ہے، اور ایسی جگہ انسان کا انکار کرنا واقعی میں ٹیسٹ ہے نا، تو وہ انکار کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں کیا کرے؟ صدقہ کرے، اور ایسا کرے کہ پتہ بھی نہ چلے۔ اب 7ویں نمبر پر کون ہے؟ غور سے سنیے۔ 7ویں نمبر پر وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو جاری ہو گئے، اس کو بھی عرش کے سائے میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیور، یہ خلوص سے، ایک دم اخلاص کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اللہ سے، یہ اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ مسجد میں بیٹھ کر تو بہت ہی آوازوں سے آپ رو سکتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ارے کیا انسان ہے، اللہ سے ڈرتا ہے زبردست، لیکن جب آپ تنہائی میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے اور ڈر رہے، اللہ سے کے سامنے رو رہے ہیں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو خالص عبادت کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو پہلی جو حدیث ہم نے اس سے پہلے دیکھی حضرت انس بن مالک کی، بخاری مسلم کی، یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ بخاری مسلم میں ہے یہ حدیث بھی۔ اب تیسری حدیث اسپیشل اسی کے تعلق سے ہے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اسے مسلم شریف نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، وہ دو لوگ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دین کی بنیاد پر، دین کے رشتے پر، کہ ایمان والے ہیں، آپس میں محبت کرتے تھے۔ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کہ آج
اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہے، آج میں اس عرش کے سائے میں ان کو جگہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے بلائیں گا ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے، دنیاوی کوئی غرض نہیں تھی۔ ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے، پچھلی بار بھی میں نے آپ کو بتایا، آپ اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں مدد مانگنے کے لیے، بھائی 2000 روپے کی ضرورت ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں بھائی میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ اتنے میں آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اتنے میں کوئی تیسرا آتا ہے اور یہ شخص اس کو 2000 روپے نکال کے دے دیتا ہے، تو آپ فوراً اس سے دشمنی اختیار کر لیتے دوست سے۔ کیوں؟ پیسہ نہیں دیا نا، میرے کو نہیں دیا اس کو دیا۔ آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے وہ اس کا ادھار واپس کر رہا تھا، یا اس نے پہلے اس کو پرومس کر لیا تھا، ہم نہیں جانتے نا، لیکن ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ قسم کھا لیتے ہیں کہ آج سے دوستی ختم، اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اور کیا وجہ رہی رشتہ توڑنے کا؟ 2000 روپئے۔ تو یہ اللہ سے محبت کا ہوں، یہ تو پیسے کی خاطر محبت ہے، نہیں پیسہ دیا تو محبت، نہیں دیا تو محبت نہیں۔ ویسے ہی آپ دیکھتے خاندانوں میں چلتا ہے رشتہ داریوں کا مسئلہ، رشتے دینے لینے کا، پچھلی بار بتایا تھا میں نے، ہے نا؟ بیٹے کا رشتہ لے کر گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ابھی ہم نہیں کرنا چاہ رہے بیٹی کی شادی، ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے، کسی اور بہانے سے انہوں نے نہ کہہ دی۔ اب اتفاق ایسا ہوتا ہے جنہوں نے نہ کہی، بعد میں ان کو کوئی رشتہ ملا، انہوں نے نکاح کر دیا۔ تو یہ رشتہ دار جن کو نہ کہا گیا ہے، یہ اپنے فیور کے پورے جمع کرتے پھرتے ہیں، اور پھر ایک ٹیم بنتی ادھر سے، ادھر اے ٹیم ادھر بی ٹیم، پھر بی ٹیم پرومس کرتی ہے آج کے بعد ان کے کسی پروگرام میں ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ ہمارے چاند سے بیٹے کو نہ بول دیا اور وہ کالا پیلا اٹھا کے لے کر آ گئے، برابر کہ نہیں؟ تو آپ نے رشتہ رکھنے کی کون سی بنیاد رکھی؟ شادیاں اور رشتہ داریاں۔ آپ کی بنیاد اللہ کے لیے محبت نہیں تھی، ایمان آپ کے لیے افضل نہیں تھا، دینداری افضل نہیں تھی، آپ اپنے سگوں سے، ایمان والوں سے رشتہ توڑ دیتے صرف اس بنیاد پر کہ ہم کو ہاں بولے یا نہ بولے، چاہے لڑکی والے ہو لڑکے والے ہو، یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کو کہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا؟ یا کچھ لوگ محبت کی بنیاد یا دوستی کی بنیاد کیا رکھتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ فلاں بزنس مین کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ رہیں گے تو اپنے فائدے ہو جائیں گے، مالدار کا بیٹا ہے، کارپوریٹر کا بیٹا ہے، اپنے کام نکل جائیں گے، اور کسی منسٹر کا بیٹا ہے تو پھر تو اس کے پاس آس پاس تو دوست گھومتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بنیاد کیا ہے؟ دنیاوی شہرت، دنیاوی چیزیں جس کی بدولت آپ نے دوستی کی، یا خوبصورتی کی بنیاد پر دوستیاں ہوتی ہے، فیشن ہمارا ایک جیسا ہے، لیول ایک جیسا ہے، ایک کیٹیگری کے سب، بائک والے دوست، سائیکل والے دوست الگ، سائیکل والوں کی ٹیم الگ، بائک والوں کی ٹیم الگ، کار والوں کی ٹیم الگ، ہے نا؟ تو بنیاد کیا ہے؟ دنیاوی چیزیں۔ ایسے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ بلکہ آپ کسی سے دوستی کریں، محبت کریں تو بنیاد کیا ہو؟ ہاں دینداری کے ساتھ، وہ پیسے والا بھی ہے، ایماندار بھی ہے، اونچے جو ہے منصب پر اس کے گھر والے بھی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی سے بھی محبت اور دوستی کی بنیاد ہونا چاہیے دینداری، اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو عرش کے سائے میں جگہ ملیں گی جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ تیسری حدیث، چوتھی حدیث ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے۔ پہلی والی حضرت انس نے بیان کی نا، اب 3 حدیثیں کنٹینیو آ رہی ہے حضرت ابو ہریرہ کی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیا فرمایا؟ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ جنت میں جانے کے لیے کیا ہے فارمولا؟ ایمان۔ چابی کیا ہے جنت کی؟ ایمان۔ ایمان نہیں، نو انٹری۔ تو ایمان سب سے افضل، سب سے امپورٹنٹ، سب سے مین۔ آپ دنیا میں کتنے ہی ڈگریاں لا لو، آپ کتنے ہی پیسہ جمع کر لو، کچھ بھی کر لو، بنگلے بنا لو، ایمان نہیں رہا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرنے لگو۔
جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور مومن بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت۔ اگر آپ نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کسی اور وجہ سے کی، ایمان کی وجہ سے نہیں کی، تو ایمان والے بنے ہی نہیں نا آپ، اور آپ ایمان والے نہیں بنے جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ایمان نہ لے آئے، اور تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت قائم رکھے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اب ایسا کرنا کبھی کبھار ایک انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اب کرے کیسا؟ آپس میں محبت پیدا کیسا کرے؟ تو اس کا فارمولہ بھی بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تمہاری آپس میں محبت ہو، میل جول ہو، اور تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ فارمولہ بتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا ایک دم چھوٹا سا، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے لیکن بہت امپورٹنٹ اور بہت زبردست ہے، جس میں ہم سب سے زیادہ کنجوس ہیں۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے میں سلام آپس میں کیا کرو؟ عام کر دو، سلام کثرت سے کیا کرو، اس سے تمہارے میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کی رضا کے لیے، پھر تم ایمان والے بن جاؤ گے اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ آپ دیکھو سلام بہت زبردست چیز ہے، شریعت بول رہی ہے آپ سلام بند مت کرو، جھگڑا بھی ہو گیا سلام کرو، اور انسان سلام کرتا رہتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لڑائی ہو گئی دو لوگوں کی، آپ سلام کرو جا کر، جھگڑا ختم ہو جاتا، ایک بار دو بار تین بار سلام کریں گے، جھگڑا ختم۔ سلام جس کو کیا جائے وہ سلام کا جواب بھی دے، لیکن ہمارے پاس جب جھگڑا ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اور ایسا ادھر دیکھتے، وہ ادھر دیکھتا وہ ادھر دیکھتا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کسی وجہ سے مجبوری میں دونوں ساتھ بھی آ گئے اور غلطی سے ایک بینچ پہ بیٹھنا بھی پڑا، اور وہ جب ادھر دیکھتے رہتا ہے یا دیکھتے رہتی ہے فرینڈ، تو اس کو ہلکا سا دیکھتے ہے ایسا، پھر جیسے اس نے ادھر دیکھا تو ادھر دیکھتے ہیں۔ پھر دو لوگوں میں لڑائی ہو گئی اور دعوت میں ایک جگہ آ گئے، دعوت میں ایک جگہ آ گئے، دونوں دستر پر بیٹھ گئے، سامنے اتفاق سے انہوں آ گئے۔ اب گھر کا جھگڑا ہے، باہر بتا تو نہیں سکتے ہیں، تو سامنے دیکھتے اور بازو والے سے بات کرتے رہتے، کنٹی سلام نہیں کرتے اس کو، کیونکہ شیطان آپ کو وہ فارمولے سے روک رہا ہے جو فارمولہ اللہ کے رسول نے بتایا، یہ فارمولہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ ملا دیتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے، 10th 9 10 کی بات ہے، ہمارے ایک چچیرے بھائی سے لڑائی ہو گئی، بہت خطرناک لڑائی ہو گئی، بات بند، رستے سے چلتے چلتے ایسی ملاقات ہوئی، میں نے ایسے سلام کیا تو انہوں نے وعلیکم السلام کرے، پھر ان کو یاد آیا لڑائی ہوئی بھی اپنی، تو بیچارے لیکن ہنس دیے وہ۔ تو کبھی کبھار سلام کے ایسے فائدے ہوتے ہیں، آپ نہیں سوچتے۔ راستے میں بھی دیکھو آپ، میں پیدل جا رہا تھا، ایک جناب ڈرائیور صاحب زبردست ہیوی ڈرائیور، ٹھیک ہے، فل اسپیڈ میں گاڑی ٹرن کرتے ہوئے آئے وہ، اور میرے ایک دم سامنے سے گاڑی لے گئے وہ، میں بچ گیا الحمدللہ۔ تو ان کی غلطی تھی، ان کو سمجھ میں آ گیا، تو فوراً وہ بیچارے بریک مار کے کیا کرتے السلام علیکم۔ اب میرا پورا غصہ ختم ہو گیا نا، سلام کرتے ہی، سلام کا فائدہ سمجھا آپ کو؟ سلام، لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا سلام کرو ایک دوسرے کو، 3 دن سے زیادہ بات بند مت کرو، حدیث میں بتایا، اللہ کے رسول نے منع کیا، جائز نہیں کہا 3 دن سے زیادہ بات بند رکھنا، سلام کو عام کرو۔ صحابہ اتنا کثرت سے سلام کرتے تھے، چلتے پھرتے سلام، یہاں تک کہ 2 صحابی باتیں کرتے ہوئے جا رہے، ملے، سلام کیے، مصافحہ کیے، بات کرتے کرتے کبھی کبھار بیچ میں گاڑی آ جاتی ہے، کوئی درخت آ جاتا ہے نا، تو 2 لوگ ادھر سرک جاتے ہیں نا ایسے، پھر بعد میں ادھر ملتے ہیں، کچھ سیکنڈ کے لیے الگ ہوئے، پھر ملتے ہیں السلام علیکم۔ اپن ایسا کرے تو چڑ جاتے نا، ٹیڑھا ہو گیا کیا لگا ہے، یا کچھ لوگ اگر واقعی میں جینوینلی سلام کرے تو سامنے والا ٹینشن میں آیا تھا، مزہ تو نہیں لے رہے میری، بار بار سلام کر رہے، یا وہ ٹینشن میں آ جاتا میں نے کوئی ادھار تو نہیں لیا بھائی، سلام بار بار کر رہی ہے۔
نہیں، سلام کے بہت فائدے ہیں۔ سلام دعا ہے سلامتی کی ایک دوسرے کے لیے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، دشمنیاں ختم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے، دل نرم پڑتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک چیز بتاؤ جس سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، تاکہ سلام کو عام کیا کرو۔ تو پہلے حدیث ایمان کی چاشنی، برابر ہے نا؟ دو لوگ جب تک اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، ایمان کی چاشنی آ نہیں سکتی، میٹھاس دل میں ایمان کی نہیں آ سکتی، مزہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے زندگی سے ہم کیا بولتے، بور ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا، عجیب لگ رہا، کیونکہ آپ کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے نہیں ہیں، تو آپ ہر جگہ جائیں گے تو بوری ہونے والے نا۔ اللہ کے لیے محبت ہی نہیں کرتے، آپ کسی اور کی وجہ سے محبت کرتے، یہ دیا تو ذات ہے، یہ نہیں دیا تو گیا الگ، ہمیشہ ٹینشن میں زندگی گزار رہے۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوتا ہوں گا، کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک، کوئی ہیلپ کرے نہ کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک، کچھ مانگنے پر کچھ نہیں دیا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہے دینے والا، ایسا آدمی کتنا سکون میں رہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ایمان کا مزہ لے پاتا ہے وہ۔ دوسرا جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں کیا دیکھا ہم نے، کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگہ دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جہاں پر اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات یہاں پر جو آئی وہ کیا ہے، کیا ہے؟ جنت میں داخلہ ہے، کیونکہ اگر آپس میں اللہ کے لیے جو محبت کرے گا وہی مومن ہے، اور جو مومن ہے وہی جنت میں ڈائریکٹ انٹری ہوگی نا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز۔ پانچویں، غور سے سنیے، پھر پانچویں حدیث حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی کی طرف اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے نکلا، ایک آدمی اپنے دوسرے کسی بھائی کی زیارت کے لیے نکلا، ملنے کے لیے، اپنا مسلمان بھائی ہے، ایمان والا بھائی ہے، چلو ملاقات کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ حدیث لمبی ہے، ذرا بیٹھو اچھے سے۔ کیا کر رہے آپ ہے نا، ہٹا دو وہاں سے پیر، نہیں بھی بول رہے آپ۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ایک آدمی، اتنی باتیں سن رہے آپ اور پھر وہی اتنی اچھی اچھی باتیں آ رہی ہے، دیکھو آپ۔ تو کہا کہ ایک آدمی دوسری بستی کی طرف گیا اور راستے میں ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر کیا کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، وہ سفر پہ نکلا ہے۔ حدیث طویل ہے، اس میں سے ایک حصہ اس حدیث کا یہ ہے جس میں فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے وہ جانے والے، اس جانے والے سے کہتا ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا ہے لیکن فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی محبت کرتا ہے جیسا کہ تو اس کی خاطر، اللہ کی خاطر فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو فلاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، بیمار ہے یا خیر خیریت حال پوچھنے کے لیے، کہ تیری کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، مطلب اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اس آدمی کی اس سے کوئی غرض نہیں تھی، بس ایمان والا بھائی ہے اس لیے ملنے جانا ہے، محبت۔ تو کہا کہ تو اس وجہ سے اس سے ملنے جاتا ہے، تو یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو اللہ نے فرشتہ بھیجا حفاظت کے لیے اس کو، اور دوسرا اس نے اعلان بھی کر دیا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے بندے، کہ تو فلاں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ سمجھا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو 5 چیزیں دیکھی ہم نے، میں آپ سے پوچھوں گا چھٹی چیز۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ ان سے محبت تو مومن ہی کرے گا اور ان سے بغض منافق ہی رکھے گا۔ جو ان انصار سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ انصار کون ہے؟ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ مہاجر کون تھے؟ جن کو مکہ میں ستایا گیا اور انہوں نے جو ہے مکہ چھوڑ کر اس مدینہ میں پناہ لی، مسلمان مہاجر۔ اور جو مدینہ والوں نے ان کی مدد کی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار کہا جاتا ہے۔ انصار مطلب مدد کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے جو احسان کیا مکہ والوں پر، جو آئے تھے مسلمان، ان کو جگہ دی اپنے پاس، اور کیسی محبت تھی آپس میں، ایسی مثال کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔
اللہ کے رسول نے فرمایا جو 70-75 لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے نا مسلمان، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اپنا دکان گھر بار سب چھوڑ کر آئے تجارت، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پورا زیرو اکاؤنٹ ہے. اب یہ کریں گے کیا مدینہ میں آ کر؟ اور کسی ایک پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے انصار سے، مدینہ والوں سے کہا کہ ایک انصاری کسی ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے تاکہ اس کی مدد کرے. سب کو ایک ایک حصے میں دے دیا گیا. تو عبد الرحمن بن عوف جس انصاری صحابی کے پاس گئے، میں ان کا نام بول گیا، وہ انصاری صحابی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بالکل چل سکتے ہیں، میرے پاس 2 باغ ہے. مدینہ میں مکہ میں باغ رہنا بولے تو بہت بڑی کروڑ پتی، مطلب ارب پتی مانا جائے گا اس کو، بہت امیر آدمی. کہا میرے پاس 2 باغ ہے، آپ کو جو پسند آئے بول دیجئے میں آپ کو دے دوں گا، ایک آپ کا. کتنا بڑا دل لگتا ہے اس کو، اللہ کے لیے کر رہے، دیکھیے اس لیے وہ اللہ راضی ہے ان سے. فرمایا میری 2 بیویاں ہیں، ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی نا، ابھی احکامات نہیں تھے سب. کہا میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند آتی ہے آپ بولیے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں اس کو. اب بتائیے ایسے لوگ کا پیدا ہو سکتے ہیں کبھی قیامت تک؟ کیونکہ ابھی پردہ شریعت کچھ نازل نہیں ہوئی نا، اس لیے ابھی احکامات نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا ایک آپ کو دے دیتا ہوں. بتائیے آپ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ قیامت تک یہ چیز نہیں ہو سکتی. سب کچھ ہاف ہاف دینے کے لیے ریڈی. لیکن وہ صحابہ جو مہاجرین تھے نا، وہ بھی کتنے خوددار تھے اور غیرت مند تھے. دیکھو آپ، انہوں نے کہا اللہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف بتاؤ بازار کدھر ہے، مارکیٹ. کچھ نہیں لیا ان سے، صرف رہنے کی جگہ لی تھوڑی سی. مارکیٹ گئے، ان کے پاس ایک سونے کا ٹکڑا تھا، اس کو بیچا اور اس سے گھی خریدا. مارکیٹ کا اسٹڈی کیا یہاں زیادہ کیا بکتا ہے، دیکھیے بزنس صحابہ کا. کہا کہ گھی زیادہ بکتا ہے یہ علاقے میں، سونا بیچا گھی خریدا، وہیں اپنا راستے پہ کھڑے ہو گئے بیچتے ہوئے. کئی مہینے سلسلہ چلتا رہا. اللہ نے اتنی برکت دی. آپ کو پتہ ہے عبد الرحمن بن عوف کا انتقال جب ہوا، ان کی 4 بیویاں تھیں، ایک ایک بیوی کے حصے میں 8,000 دینار آئے. 8,000 یا 8 لاکھ مجھے یاد نہیں ہے، اپن 8,000 پکڑو. 8,000 دینار کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ ایک دینار بولے تو ایک گولڈ کوائن ہوتا ہے. ایک گولڈ کوائن میں آپ کے 2-3 جو ہے نیکلیس بن جاتے ہیں. ایک گولڈ، تو 8,000 گولڈ کوائن ایک بیوی کے حصے میں آئے. تو چاروں کے حصے میں کتنے آئے؟ 32,000. 32,000. اور بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے پراپرٹی میں؟ 1/8. تو وہ 32,000 گولڈ کوائن ان کا 1/8 تھا پراپرٹی کا حصہ. مطلب کتنی پراپرٹی تھی ان کی، سمجھ جاؤ آپ. تو اللہ نے ایسی برکت دی تھی. خیر، تو یہ تھے صحابہ کا معاملہ، یہ تھی آپس میں ان کی محبت. 7ویں حدیث غور سے سنیے. حضرت معاذ، پہلی والی حدیث کس نے بیان کی؟ حضرت براء بن عازب. اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ نے 3 حدیثیں بیان کی، اور انس بن مالک اس سے پہلے تھے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کون ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ. روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے جلال اور عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے نور کے ممبر ہے جس پر وہ بیٹھیں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے کہ اس مقام کی وہ آرزو کرنے لگیں گے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو حضرت معاذ کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ اسپیشل ممبرز بنائے گا. ممبرز پتہ ہے نا، امام صاحب کھڑے رہ کر خطبہ دیتے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں نا، یہ ویسی سیڑھیاں نہیں ہیں، یہ اونچی مقام رہیں گی، اور یہ نور کے بنے ہوئے، لائٹ اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرے گا معلوم؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میری رضا کے لیے، میری عزت اور میرے جلال کے لیے. ان کی آپس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی. مطلب یہ دونوں اس لیے نہیں ملے تھے، یہ دونوں اس لیے عزت نہیں کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے گھر کا ہے، پیسے والا ہے، منسٹر کا بیٹا ہے، یا کوئی اور ہے، یا اس کے پاس خوب مال دولت ہے، بنگلے ہیں، اس لیے نہیں. دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملتے تھے. آج میں انہیں نور کے ممبر پہ جگہ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا. نبی علیہ السلام اور شہید لوگ جن کا مقام سب سے اونچا ہے، بے شک ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا،
لیکن وہ بھی سوچیں گے کہ یہ کون شخص ہے جس کو اتنے زبردست پلیس دی جا رہی ہے، وہ رش کریں گے اس کے اوپر کہ کیا بات ہے، یہ تو ہم کو بھی ملنا چاہیے تھا، ایسی خاص کیا بات ہے اس میں جس کو جگہ دی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری رضا کے خاطر ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ تو یہ تھی 7ویں حدیث۔ 8ویں حدیث سنیے، حضرت ابو ادریس خولائی بیان کرتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ ابو ادریس خولائی یہ تابعین ہیں۔ تابعین کس کو بولتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ایمان لائے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، تو تابعین ہیں۔ ابو ادریس خولائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں ایک بار گیا، ڈیمسکس، کہا کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہے جس کے دانت انتہائی سفید ہے، لوگ اپنے جھگڑے لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور وہ لوگوں کو رائے مشورہ دیتا ہے اور لوگ اس کی بات فوراً مان لیتے ہیں، لوگوں کے درمیان وہ صلح کرا دیتا ہے، لوگ اس سے بڑے خوش ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا، ابو ادریس کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل ہے، ابھی جن کا اوپر ذکر ہوا، ابھی حدیث بیان کی نا انہوں نے، کہا کہ جنہوں نے یہ نور کے ممبر کی حدیث بیان کی نا وہی یہ صحابی ہے، کہا کہ یہ معاذ بن جبل ہے، یہ بات کا واقعہ ہے۔ تو وہ جو ابو ادریس تھے بڑے خوش ہوئے، صحابی رسول، اللہ کے رسول کے ساتھی، کہا کہ آج تو وقت نہیں ملا، کل میں جا کر ان سے ملوں گا۔ تو وہ سوچے کہ چلو صبح فجر میں سب سے پہلے مسجد میں جاؤں گا، آج یہ نیت سے نکلے۔ جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ نوجوان مجھ سے پہلے وہاں پر موجود ہے، یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نماز کے معاملے میں بڑے سخت تھے، مطلب کئی واقعات آپ پڑھیں گے صحابہ کی 30 سال کی نمازیں ایسی تھی کہ وہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اذان ہو گئی اور وہ مسجد میں نہ پہنچے اتنے سالوں تک۔ اپن تو بولتے آخری رکعت تو ملیں گی کیسا بھی اپنے کو، اور اتنے کے 2 نمبر کو چلے جانا پڑتا ہے، 1 نمبر کو چلے جانا پڑتا ہے، وہ بھی نماز چھوٹ جاتی، برابر ہے کہ نہیں؟ سستی ہے نا ہماری۔ کہا کہ میں نے دیکھا وہ مجھ سے پہلے آ گئے، نماز ہوئی، اذکار کرتے بیٹھے، سورج نکل گیا، بہت دیر تک بیٹھے، میں انتظار کرتا رہا، جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس گیا، ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا سامنے، اور کہا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ پھر سے کہو، تو انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کی چادر پکڑ کر ان کو اپنے قریب لایا، جیسے اپن دوست گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تو کہا نزدیک بلایا اور کہا کہ تو خوش ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ادریس خولائی کو انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اور انہوں نے کہا جو بندہ اللہ کی خاطر دوسرے سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا میری محبت اس پر واجب ہو گئی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری محبت اس پہ واجب ہو گئی ہے جو میرے خاطر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو میرے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، مطلب اس لیے ملنے جاتے ایک دوسرے کے پاس کہ ایمان والے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، تیمارداری کو جا رہے ہیں، بیمار ہے تو جا رہے ہیں، حالات کیسے پوچھنے جا رہے ہیں، تعلقات کو قائم رکھتے ہیں۔ ہم تو کئی برس گزر جاتے ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں نا، رشتہ داروں سے بھی نہیں ملتے۔ کہا کہ اللہ کی محبت اس پہ واجب ہو گئی، جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، چاہے دعوت دے کر اس کی شکل میں ہو، یا کب ضرورت پڑ جاتی ہے ایمان والوں کو تو ہیلپ کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی محبت واجب ہے۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ ایمان کی چیز چاچنی میٹھاس وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرے۔ دوسرا، عرش کے سائے میں جگہ۔ تیسری حدیث میں کیا کہا؟ ان لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دی جائیں گی، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا تھا؟
جنت میں داخلہ ہے نا، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے وہ ایمان والے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے حفاظت کے لیے، جو اس کی حفاظت میں لگتا ہے اور اس کو اعلان کرتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ چھٹا، نور کے ممبر پر اس کو جگہ دی جائیں گی۔ اور ابھی یہ ساتواں، اللہ کی محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ 7 چیزیں دیکھی۔ 8ویں دیکھیے، حضرت ابو کریمہ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتلا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جیسے حضرت معاذ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، بیٹھا تھا، اس کے سامنے سے دوسرا شخص گزرا، تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول، وہ شخص جو یہاں سے گزرا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو نے اس کو بتایا؟ جا اس کو بتا۔ تو اس شخص نے جا کر اس کو بتایا، اور جب جا کر اس نے اس کو بتایا تو اس شخص نے بدلے میں اس کو دعا دی کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، تجھے بخش دے اور تجھ پر رحم کرے۔ اس شخص نے اس کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ جب ایک مومن بھائی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ تھی 8 چیزیں جو ہم نے دیکھی کہ جو لوگ آپس میں دین اور ایمان کے لیے ایک دوسرے سے قریب آتے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے، دنیاوی کوئی غرض نہیں، دنیاوی کوئی لین دین نہیں، کسی سے کوئی چیز ملے یا نہ ملے کوئی ناراضگی نہیں، بس ایمان کا رشتہ ہے۔ بس ایسے لوگوں کے لیے اتنے انعامات ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے جو قرآن اور حدیث میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔